نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دشمنان اسلام اور دین سے نفرت کرنے والے لوگ یا علماء حق سے نفرت کرنے والے لوگ یا اللہ رب العزت کے احکامات سے نفرت کرنے والے لوگ یہ پہلے دن سے اس قرۂ ارض پر پائے گئے ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے. مختلف طریقوں سے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، یا تو دین کے نام پر دین کے اندر شامل ہو کر دینی لبادہ اوڑھ کر علماء کے خلاف، اہل حق کے خلاف بات کی جاتی ہے، یا اگر یہ بھی نہیں تو بالکل واضح الفاظ میں، اور اس کو اپنے لیے بہت ہی بڑا عمل سمجھا جاتا ہے، جیسے کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو ظاہر علم رکھنے والے لوگ علماء کرام ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے علماء کرام ہیں. لیکن فی زمانہ جس طریقے سے ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کہیں کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے تو اس کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں غلط ہیں. آپ نے چند دن پہلے ایک خبر سنی ہوگی کہ ایک مدرسے کے استاذ کو اس کے والد نے آ کر، بھائیوں نے آ کر قتل کر دیا، اور وہ استاد یہ کہتے کہتے مر گیا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، میں تو تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہوں. اور اس کا اتنا تشدد کیا کہ وہ مر گیا. ابھی کل پرسوں جو ایک اور ویڈیو چل رہی ہے جس میں اساتذہ نے بچے کو مارا. حالانکہ یہ دونوں غلط ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، جہاں ہو رہی ہے وہاں بالکل پکڑنا چاہیے. اور اس طرح کے معاملات کبھی دنیا سے ختم ہونے والے نہیں، یہ تو دنیا کا حصہ ہے. اس ایک واقعے کو لے کر سارے علماء پر اس بات کو ڈال دینا، تمام مدارس پر اس بات کو ڈال دینا، یہ غلط ہے. کہ یہ کہنا کہ سب کے سب ایسا ہے، یہ تو غلط ہو جائے گی بات. حالانکہ یہی مدارس ہیں جو اخلاق کا درس دیتے ہیں. انہی مدارس سے نکلنے والے لوگ آج مختلف شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. انہی مدارس سے نکلنے والے لوگ، ان کے گھر کا نظام، ان کے گھر کی انتظام وہ عام لوگوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے. آپ فرق دیکھ سکتے ہیں، ایک مدرسے سے نکلا ہوا طالب علم وہ اپنے گھر کے اندر کس نظام، کس طریقے سے اس کا نظام چل رہا ہے. کماتا کم ہوگا لیکن شکر کی کیفیت باقی ہوگی. اس کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہوگا. قناعت پسندی کون سکھاتا ہے؟ یہی مدارس. آپ نے کبھی کسی مدرسے کے اساتذہ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے احتجاجاً طلبہ کو پڑھانا چھوڑ دیا کہ اس دفعہ ہمیں سیلری نہیں ملی، ہم طلبہ کو نہیں پڑھائیں گے. ایسا کسی مدرسے کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا.
لیکن 20 بار آپ کے سامنے بڑی بڑی یونیورسٹی کے اساتذہ کے بارے میں یہ چیز سننے میں آئی ہوگی آپ کو کہ کراچی یونیورسٹی کے فلاں ڈپارٹمنٹ کے فلاں اساتذہ نے پڑھانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس مہینے کی ان کی سیلری نہیں آئی. جب تک سیلری نہیں آئے گی وہ پڑھائیں گے نہیں. یہ کتنی مرتبہ آپ کے سامنے آئے. کیونکہ مدارس کے اساتذہ پڑھانا بھی عبادت سمجھتے ہیں. اگر ان کو کوئی سیلری یا اس پر کوئی انعام یا وظیفہ مل رہا ہے تو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، وہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. تو اسی وجہ سے ہمارے مدارس کے اندر بعض مرتبہ 6 مہینے تنخواہیں نہیں ہوتی. یہ بھی غلط ہے. میں مدرسہ بنا رہا ہوں، میں کوئی جامعہ بنا رہا ہوں، تو مجھے اس چیز کا رعایت رکھنی چاہیے کہ میرے اساتذہ کی تنخواہ اور وقت ملے. میں اس کا انتظام کسی طریقے سے کروں. یہ نہیں کہ سارے معاملات اللہ رب العزت چلانے والے. بالکل اللہ تو چلانے والے، لیکن دنیا دار اسباب ہے، اس کے تحت ہونا چاہیے. یہی مدارس ہیں جو ہمیں ایک آج ہمارے پاکستان کے اندر اگر دین باقی ہے تو انہیں مدارس کی وجہ سے. ورنہ جن علاقوں میں، جن ملکوں میں یہ مدارس ختم ہو چکے ہیں، وہاں آپ کو پتہ ہوگا کہ جمعے کی نماز تو بہت دور کی بات ہے، تراویح کے لیے کوئی حافظ نہیں ملتا ہوگا. رمضان مبارک میں کتنی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں کہ امام صاحب وہاں پر کھڑے ہیں، سامنے قرآن پاک کھلا ہے، اس میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ حافظ ہی نہیں ہے وہاں پر. ہاتھ میں قرآن پاک اٹھایا ہوا ہے اور دیکھ کر تراویح پڑھی جا رہی ہے. کتنی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا کا دور پہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تو ڈرو اس وقت سے کہ وہ حالات ہمارے ہاں بھی آ جائیں کہ جب ہم اپنے علماء سے اس حد تک نفرت کریں گے کہ وہ نفرت کرنے والا شخص لوگوں کو اچھا لگنے لگے، اس کی باتیں اچھی لگنے لگے، تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب. اور جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، دین کے لیے مر مٹنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے بارے میں ذرا سا بھی، تھوڑا سا بھی اگر ذہن میں کوئی غلط بات آ گئی تو جب تک اللہ رب العزت سے معافی نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرنے والا. بہت خطرناک معاملہ ہے. علماء کرام نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ علماء سے نفرت کرنے والا دنیا میں یا تو وہ آخر وقت میں ایسی بری موت مرے گا کہ اس کی لاش کے قریب بھی کوئی جانے گئے، لاش کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکے گا. آپ دیکھتے ہیں اکثر اس طرح کے لوگ جو پہلے بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا. بہت سے واقعات ہیں تاریخ کے اندر، موجودہ زمانے میں بھی ملتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھانی. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت جو تھی اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ یہی علم اور علماء. اور آج سب سے زیادہ آسان کام یہی ہے کہ علماء کے خلاف بات کرنا. چند لوگ ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ علماء کرام کو اخلاق سکھا رہے ہیں جن کی اپنی یونیورسٹیاں 350 یونیورسٹی میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں شامل ہے. حالیہ رپورٹ 350 بڑی یونیورسٹیاں جو مشہور پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی اس میں شامل ہے. اور وہ آ کر اخلاق سکھاتے ہیں علماء کرام. اور اگر مدارس کی بات کی جائے تو سب سے ٹاپ پر پاکستان کے مدارس، سب سے پہلے پاکستان کے مدارس سے پوری دنیا سے لوگ پاکستان کی طرف رجوع کرتے ہیں.
بڑے سے بڑے مسئلے پر پاکستان کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر وہ سہولیات حکومت کی طرف سے علماء کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر یا عوام الناس کے سامنے وہ چیزیں نہیں آتی، وہ کوریج نہیں ہے جو دینی چاہیے۔ ہم مدارس کی کیا بات کریں، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والوں کے لیے رکشا لوڈر کا اعلان کیا ہے۔ جو ٹاپ پوزیشن لے چکے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ رکشا لوڈر۔ گھر کے اندر والدین غصے میں، نفرت میں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے بولتے ہیں کہ اگر تم پاس نہیں ہوئے تو تمہیں رکشا لے کر دے دوں گا۔ آج وزیر اعظم صاحب ان بچوں کو رکشا لے کر دے رہے ہیں جو اپنی جماعت کے اندر، اپنی کلاس کے اندر سب سے زیادہ پوزیشن لینے والے ہیں، سب سے زیادہ ٹاپ کرنے والے ہیں، ان کو اعلان کیا جا رہا ہے کہ رکشا دیا جائے گا۔ یہ تو ہمارا حالت۔ اب وہ جو ٹاپر حضرات ہیں ان کو جب رکشا ملے گا کیا کریں گے اس کا؟ ان کے لیے تو آگے کی منزل کو آسان کرنا یہ چاہیے کہ آپ ان کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کریں کہ یہ بندہ باہر جا کر پڑھ سکتا ہے، کسی بڑی یونیورسٹی میں جا کر پڑھ سکتا ہے، آگے اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو حکومت اسے یہ سپورٹ کرے گی۔ اس طرح کے اعلانات کیے جائیں جس سے ان کو شوق پیدا ہو، وہ آگے بڑھے۔ اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو رکشا دیا جائے۔ جو پہلے وہ سنا کرتے تھے گھر کے اندر سے طنز، وہ ان کو اب مل رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ تعلیمی معیار کے گرنے کی بہت بڑی مثال ہے کہ ہم اپنے تعلیمی معیار کو کتنا گراتے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی افسوس ہے کہ اس جگہ پر بھی تعلیمی معیار بہت زیادہ گرتا جا رہا ہے، وہ بھی اٹھانے کی ضرورت ہے، حالانکہ وہ کام ہمارا نہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدارس وہ تو ٹاپ پر ہے، اس پر محنت ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں رکھی کہ کبھی کوئی مدرسے کا طالب علم آپ کو احتجاج کرتا نظر نہیں آئے گا، کبھی کوئی مدرسے کا طالب علم اپنے استاد کے خلاف FIR کٹواتا نظر نہیں آئے گا، کبھی کوئی مدرسے کا اساتذہ اپنے محتمم کے خلاف یا اپنے مدرسے کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ان کا اخلاقی اعتبار سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج اگر میرے مدرسے کے اوپر پریشانی ہے تو یہ پریشانی میری اپنی ہے، مدرسے کی نہیں۔ اگر میرا مدرسہ مجھے تنخواہ نہیں دے رہا تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اسے فنڈ نہیں آ رہا، آ جائے گا تو دے دے گا، لیکن کبھی احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو اخلاقی اعتبار سے میں عرض کر رہا تھا، یہ مدارس ہی ہیں جن کے وجود کی وجہ سے آج پاکستان کی دھرتی پر آپ کو اسلام اپنے اصل صورت میں سامنے نظر آتا ہے۔ ورنہ آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں، اگر امام صاحب ہے تو اس کی بگاڑی نہیں ہوتی، وہ بھی جماعت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض جگہوں میں نقلی داڑھی یہ ممبر پر رکھی ہوتی ہے، جو آتا ہے پہلے وہ داڑھی لگاتا ہے اپنے کانوں کے ساتھ اور اس کے بعد پھر نماز پڑھتا ہے۔ بعض ممالک میں ایسا بھی ہے، مطلب ان کو یہ معلوم ہے کہ بغیر داڑھی کے نماز نہیں ہوگی تو وہ نقلی لگا لیتے ہیں۔ تو آج ہمارے اس چھوٹے سے راشٹری روڈ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنی مساجد ہیں، اور ہر مسجد کے اندر الحمدللہ مدرسہ موجود ہے جہاں بچے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے، مدارس کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے اپنے اساتذہ کے لیے بہت سختی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ طلبہ کے خلاف کبھی ہاتھ تک نہیں لگانا، کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا۔ پہلے ایک دور تھا جس میں
طلبہ بھی عزت کرتے تھے، استاد سے ڈرتے تھے، اب وہ دور نہیں رہا۔ تو جس طرح مزاج، دنیا کا مزاج تبدیل ہو جائے تو تعلیمی مزاج بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو فی زمانہ اس طرح کے پابندی ہوتی ہے۔ اگر کہیں کوئی اس طرح کا واقعہ آ جائے تو اس کی وجہ سے تمام مدارس کو نشانہ بنانا یہ غلط ہے، اور یہ کہنا کہ تمام علماء ایسے ہیں، تمام مدارس ایسے ہیں، یہ غلط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی اخلاق یا جتنا بھی اپنے نظام کو بہتر کر لیں، لیکن جہاں دو برتن ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی آواز لازمی آتی ہے۔ کیا بھائیوں میں اختلاف نہیں ہو جاتا؟ کیا بہنوں میں اختلاف نہیں ہو جاتا؟ وہ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہو، عقل و شعور رکھنے والے ہو، اختلاف ہو جانا، اس طرح کے واقعات کا ہو جانا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کے معاملات کیا ہے؟ اگر ہم کسی سے لڑائی کر رہے ہیں، لڑائی کی کچھ آداب ہوتی ہیں، آداب کے دائرے کے اندر اپنا اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح جو خبر چل رہی ہے یہ آداب سے ہٹ کر ہے، تو کوئی ایک آدھ واقعہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت اگر اس طرح ہونے لگے تو پھر غلط ہو جائے گا، اس کے لیے روک تھام کی جائے گی۔ آج الحمدللہ کراچی کے اندر اپنے بچوں کو حفظ قرآن کا کروانے کا اہتمام بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ ان مدارس نے پیدا کیا کہ آپ نے جب کسی ایک بچے کو دیکھا کہ اس نے تعلیم حاصل کر لی ہے اور ساتھ میں اس نے قرآن پاک بھی پڑھا اور دینی عصری تعلیم بھی حاصل کی اور دینی تعلیم بھی حاصل کی، تو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو یہاں بھیج دوں کہ وہ دین بھی پڑھے، دنیا بھی پڑھے اور قرآن پاک بھی پڑھ کر آئے۔ یہ فضا کس نے پیدا کی؟ مدارس نے، اور الحمدللہ وہ اس میں کامیاب ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ حافظ بننے والے تعداد اگر آپ کو ملے گی تو وہ پاکستان سے ملے گی۔ آج اگر سب سے زیادہ عالم بننے والی تعداد ہے وہ پاکستان کے اندر۔ کیوں؟ مدارس زیادہ ہے۔ میں نے کہا آپ صرف راشدی گوٹ میں بیٹھ جائے تو یہاں جتنی مسجدیں ہیں 5-6 مساجد، ان سب کے اندر الحمدللہ مدرسے کا ایک نظام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک جگہ پر اعتدال ضروری ہے۔ کیا اسکولوں میں مار پیٹ نہیں ہوتی؟ اس کے واقعات بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا، لیکن جہاں کہیں مدرسے کا معاملہ آ جائے تو وہاں مختم صاحب مدرسے کا نام لے کر یہ کہا جاتا ہے، اور کسی اسکول میں آ جائے تو اس اسکول کا نام تک نہیں لیتے۔ ایسی بھی حالت، کسی سوسائٹی کے اندر معاملہ ہو جائے اس سوسائٹی کا نام تک نہیں لیتے۔ بحریہ میں کوئی واقعہ ہو جائے آپ دیکھیں گے کبھی اس کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس طرح کی اور بھی سوسائٹیاں ہیں۔ کیوں؟ فنڈنگ آتی ہے پیچھے سے، ایک تعلق ہے، آج نام لے لیں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، اسی اعتبار سے پھر ڈرتے ہیں۔ تو یہ جو فضا بنائی جا رہی ہے کہ والدین کو مدارس سے دور کیا جا رہا ہے، عوام کو مدارس سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان فضاؤں میں اپنے آپ کو گم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہی مدارس اگر ہوں گے تو آپ کے گھر کے اندر دین باقی رہے گا۔ یہی علماء اگر ہوں گے تو آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کرنا جانتا ہوگا۔ یہی مدارس اگر ہوں گے تو آپ کے بیٹے کو پتا ہوگا کہ میں نے گھر بار کیسے چلانا ہے، میں نے اپنی بیوی کی عزت کیسے کرنی ہے،
میں نے اپنے والدین کی عزت کیسے کرنی ہے، بھائی چارہ آپس میں کیا ہوتا ہے، خاندانی نظام کو کیسے چلانا ہے، خاندانی ایک تعلق کیسے ہوتا ہے، یہ سب کچھ اسے مدرسے والے ہی بتائیں گے۔ آپ کی یونیورسٹیاں، آپ کے اسکول صرف اس کو کمانے کا ہنر تو بتا سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پر چلے جانا، فلاں نوکری کر لینا، تمہاری اتنی سیلری ہو جائے گی، تمہیں یہ مل جائے گا، تمہاری فلاں ڈگری لگ جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں بتائیں گے ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی تکلیفوں میں گزار دی، آخر اس کی وجہ کیا تھی آپ کے بچوں کو نہیں بتایا جائے گا اس جگہ پر۔ یہ واحد مدارس دینیہ ہے جہاں سے آپ کو یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری سرزمین پر باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے لیے ہر ممکن تعاون کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔